اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir e-learning system. We are going to study our Urdu subject. Now class 6, lesson number 6. آج ہم ریڈ کریں گے lesson number 6 یوم دفاع. یہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں اس کی ایکسرسائز بھی آپ لوگوں کو آج کمپلیٹ کرواؤں گی، اور ریڈنگ میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے وہ بھی ہم انڈر لائن کر کے ان کے میننگ رائٹ کریں گے. پیج نمبر 38 یوم دفاع. 6 ستمبر 1965 کو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہمارے وطن پر اچانک حملہ کر دیا. یہ دن ہماری غیرت کی بیداری کا دن تھا، مطلب کہ ہمارے ہوش میں آنے کا دن تھا. اس دن پوری قوم اپنے سے زیادہ عسکری طاقت رکھنے والے دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے متحد ہو گئی. اب بھارت جو ہے ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھا، اس وجہ سے پوری قوم جو ہے اس نے متحد ہو کر ان کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی. اس جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے، یعنی کہ جو بھی مطلب افواج جو ہیں ہتھیار سے لیس ہوتی ہیں ان کو مسلح افواج کہتے ہیں. مسلح افواج نے جرأت اور شجاعت کی، شجاعت مطلب بہادری کی، لازوال داستان رقم کی. لازوال ہوتا ہے کہ جس کو زوال نہیں آ سکتا، جو کبھی بھولی نہیں جا سکتی. فوج کے ساتھ ساتھ عوام نے جس ملی یکجہتی کا ثبوت دیا وہ ناقابل بیاں ہیں. یہ عظیم یکجہتی ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ملی جذبوں کو جلا بخشیں گی. یعنی یہ ایسی یکجہتی تھی، مطلب اتنی یونٹی تھی ان میں کہ یہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں جب وہ یہ سب دیکھیں گی، یہ پڑھیں گی، مطلب جب ان بہت ساری ٹیلی فلمز وغیرہ بھی اس کے اوپر بنتی ہیں، تو جب بھی جو ہماری نئی نسل ہے وہ ان تمام جو بھی ہماری یکجہتی کے منہ بولتے ثبوت ہیں، اس طرح کے جو بھی کارنامے ہمارے عظیم لوگوں نے انجام دیے ہیں، جب بھی وہ دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے ایسی چیز ہوگی جو کہ مطلب ان کے جذبوں کو اور زیادہ بڑھا دے گی اپنے وطن کے لیے. اس دن ہماری بہادر فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ جذبہ ایمانی سے سرشار ایک چھوٹی فوج بھی بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری بہادر فوج نے اس چیز کو پروف کیا کہ چاہے ایک چھوٹی فوج ہو لیکن اگر اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے تو پھر وہ بڑے سے بڑے دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. 6 ستمبر 1965 کی صبح جب بھارت نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو صدر ایوب خان کی تاریخی تقریر نے ہماری فوج و قوم کو ایک نئی زندگی عطا کی. صدر ایوب خان نے اپنی گرج دار آواز میں قوم کو ریڈیو کے ذریعے پیغام دیا: ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے. بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، مطلب کس قوم کے ساتھ اس نے دشمنی لی ہے. ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی یلغار کے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن کر بڑھیں گے. یعنی کہ جو دشمن نے ہمیں مطلب شکست دینے کے بارے میں جو سوچا ہے نا، ہم اس کے سامنے ہمارے جو ارادے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، تو ہم ایسی دیوار بن جائیں گے، مطلب سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے جو بہت مضبوط ہوگی، اور اس وقت تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک کہ دشمنوں کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر دیتے. صدر ایوب کے ولولہ خیز خطاب نے پوری قوم کے دلوں میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا. زندگی کے ہر شعبے، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، پیج نمبر 39. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے جنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی. ریڈیو پاکستان میں پاکستانی فوج کے لیے اشیاء خوردنی و دیگر اشیاء کی امداد کا اعلان ہوا، یعنی کہ جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، کھانے پینے کی چیز تھیں، ان کی مطلب یہ اعلان کیا گیا کہ وہ ان کی مدد کی جائے. تو لوگ مطلوبہ اشیاء لے کر کے، جو اشیاء کی ضرورت تھی، لوگ ان کو لے کر ریڈ کراس بلڈنگ میں جمع کروانے آ گئے. ہلال احمر سابق ریڈ کراس میں خون کا عطیہ دینے والوں کی قطاریں لگ گئیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے بھی وہاں پہ آئے، بہت زیادہ لوگ. ملک کے شاعر، ادیب، موسیقار، گلوکار، علماء کرام، شہری، سول ڈیفنس کے رضاکار اور پولیس کے جوان احسار و قربانی کا پیکر بن گئے. دیکھیے آپ کہ کون سا ایسا انسان تھا یا ایسے پروفیشن سے تعلق رکھنے والا انسان تھا کہ جس نے مدد نہیں کی. ہر ایک نے اس وقت مدد کی. 7 ستمبر کی صبح ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے چونڈا کے مقام پر سینکڑوں ٹینکوں سے حملہ کیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ٹینکوں کی سب سے خوفناک جنگ تھی. بھارتی فوج نے سیالکوٹ شہر کی پہلی ڈیفنس لائن توڑ کر شہر کی سلامتی کو مخدوش کر ڈالا. اب انہوں نے کیا کہا؟ سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. انہوں نے کیا کیا کہ سیالکوٹ کی جو پہلی ڈیفنس لائن تھی اس کو توڑ دیا. جنرل ٹکا خان نے فوج کی 15ویں ڈویژن کی کمان سنبھالی. اب پیج نمبر 40 پہ آ جائیے.
پیج نمبر 40 ہے. انہوں نے چند ٹینکوں اور تھوڑی سی فوج کی مدد سے دشمن کو نہ صرف پیچھے دھکیل دیا بلکہ سیالکوٹ کی سلامتی کو تمام خطرات سے محفوظ بنا دیا. ہمارے بہادر نوجوانوں نے دشمن کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمنوں کے ٹینکوں کو تباہ کر دیا. چونڈا محاذ پر جب دشمن قریب آ رہا تھا تو دشمن کے ٹینک تباہ کرنے کی یہ حکمت عملی تیار کی گئی کہ دشمن کے ٹینکوں کو مزید آگے آنے نہیں دیا جائے. اب کیا ہوا کہ اب اس وقت یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر وہ سیالکوٹ میں آ گئے, اس کی حدود کو انہوں نے کراس کر لیا, تو پھر بہت سی قیمتی جانیں بھی قربان ہوں گی اور ہمارے ملک پر وہ حملہ کر کے ہمارے ملک کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں. اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ جو ہمارے بہادر نوجوان ہیں وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے اور اپنی قیمتی نذرانوں کا مطلب اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے, لیکن دشمن کو اپنے اس مطلب عمل پر نہیں جیتنے دیں گے. اب یہ جو بھی مطلب ان کی حکمت عملی تھی وہ انہوں نے یہ والی حکمت عملی تیار کی گئی کہ دشمن کے ٹینکوں کو مزید آگے نہ آنے دیا جائے, اور جب ٹینک مطلوبہ جگہ پر آئیں تو ہمارے بہادر فوجی نوجوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں. اب یہ دیکھیے کتنا بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ خود سے انہوں نے اپنے اوپر بم جو ہے وہ باندھا, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے کہ ہم ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے, تاکہ ان کی کیا ہوگا اس طرح سے کہ ان کے پاس جو ٹینک ہیں, جو ان کا اسلحہ ہے وہ برباد ہو جائے گا, تو وہ ہماری ملک کے اوپر قابض نہیں یہاں ہو سکتے. یہ دنیا کی تاریخ میں انوکھا منصوبہ تھا. اگر ایسا منصوبہ نہ کیا جاتا تو دشمن سیالکوٹ پر بآسانی قبضہ کر لیتا. ٹینک کے نیچے لیٹنے والے بہادر نوجوانوں کی جس آفیسر نے فوجی جوانوں کی فہرست تیار کی, اس آفیسر نے سب سے پہلے اپنے حقیقی بھائی کا نام فہرست میں لکھا. اب یہ دیکھیے مطلب ان کا جذبہ دیکھیں کہ جس آفیسر نے ان فوجی جوانوں کی فہرست بنائی نا کہ جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا ہے, اس نے اس میں اپنے بھائی کا بھی نام شامل کیا. مطلب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی اپنے ملک کے لیے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. پھر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام فوجی اپنے ساتھیوں سے بغل گیر ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا, یعنی وہ گلے ملے اور انہوں نے اللہ اکبر بولا. اس فوجی آفیسر نے ان سب کا ماتھا چوما اور ان کے سینوں پر بم باندھے. جو ہی دشمن کے ٹینک قریب آئے تو پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے ہوائی حملہ کر کے, پاکستان ایئر فورس کا پتہ ہے نا کہ مطلب ہوائی جو ہماری ہے فورس, اس کو ہوائی جو ہماری فوج ہے اس کو کہتے ہیں, ہوائی حملہ کر کے ٹینکوں کے پچھلے علاقے پر دھاوا بول دیا, اور اس دوران ہمارے بہادر جوان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. اس حملے سے دشمن دم دبا کر بھاگ گیا, مطلب ایک دم سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جانا. بھارتی ٹینک یکے بعد دیگرے تباہ ہوئے اور ہمارے کئی فوجی جوان بھی شہید ہو گئے. دشمن کے تمام ٹینک تباہ ہو گئے. ہمارے بہادر فوجیوں نے 1 انچ زمین پر بھی دشمنوں کو قابض نہیں ہونے دیا. مطلب یہ دیکھیے ان کے جذبے کو دیکھیں آپ. پھر 65 یعنی 65 کا حملہ ہوتے ہی لاہور سیکٹر کے برکی ایریا میں میجر عزیز بھٹی کو کمپنی کمانڈر کی ذمہ داری سونپی گئی. BRB نہر لاہور کے دفاع میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. دشمن اگر یہ نہر عبور کر لیتا تو لاہور کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا. میجر عزیز بھٹی نے BRB نہر کے دفاع کے لیے 5 دن اور 5 راتیں, مطلب 5 دن اور 5 راتیں جاگ کر لاہور کا دفاع کیا. مطلب انہوں نے اپنے لاہور کو کس طرح سے بچایا کہ انہوں نے 5 دن اور 5 راتیں پوری جاگ کر گزاری. فوج کے اعلیٰ آفیسر میجر عزیز بھٹی کو مسلسل آرام کرنے کی ہدایت دیتے رہے, مگر میجر عزیز بھٹی اپنے فرض منصبی پر ڈٹے رہے اور دشمن کی طرف سے متواتر ہوتا ہے لگاتار فائرنگ ہوتی رہی, اور میجر عزیز بھٹی اپنے جوانوں کو, اب نیکسٹ پیج پر آ جائیے, نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 41, جوانوں کو فائرنگ کا جواب دینے کی ہدایت دیتے رہے. آپ کی ہدایات کی وجہ سے ایک طرف تو دشمنوں کی پیش قدمی دشمنوں کی پیش قدمی روکے رکھی, اور دوسری طرف ان کا بھاری و جانی و مالی نقصان ہو رہا تھا, یعنی کہ ان کو بھاری قسم کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا اس چیز سے. 10 ستمبر 1965 کے دن میجر عزیز بھٹی اپنے محاذ پر دشمنوں کی پیش قدمی روکے ہوئے تھے کہ دشمن کے ٹینک کا ایک گولہ انہیں آ لگا. آپ گولہ لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے. حکومت نے انہیں ان کی بے مثال جرأت پر تمغہ نشان حیدر دیا. جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کو نشان حیدر دیا جاتا ہے.
ہر سال 6 ستمبر کا دن ہمیں 1965 کی جنگ کی لازوال قربانیوں کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے. عزیز بھٹی شہید جیسے کئی نوجوانوں کی شہادت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے, یعنی کہ روشنی دکھاتی ہے ہمیں یہ راہ. آج پاک فوج کا ہر جوان ان کی تقلید کرنا پسند کرتا ہے, ان کی پیروی کرنا پسند کرتا ہے. 6 ستمبر کا دن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ایک یادگار دن رہے گا, جس سے ان کے دلوں میں ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ ابھرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تمام دشمنوں کی بری نظروں سے بچائے اور ہمارے نوجوانوں میں 6 ستمبر 1965 جیسا جذبہ قائم و دائم رکھے, آمین. اب اس میں دیکھیے آپ نے کتنا زیادہ مطلب اس چیز کو دیکھا ہوگا نا کہ اس میں ان کا جذبہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کس طرح سے اپنی جانوں کی بھی قربانی دے دی. اوکے اسٹوڈنٹس, اب آپ دیکھیے سوالات ہیں. سب سے پہلے آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہیں, جس طرح سے ڈیٹ اینڈ ڈے کو اکارڈنگ ٹو یور پیٹرن آپ نے ڈیٹ اینڈ ڈے لکھنا ہے. اس کے بعد اپنی مارجن لائنز ڈرا کرنی ہے اور کالم بنانا ہے الفاظ معنی کا. الفاظ کے معنی لکھیں. سب سے پہلا ہے عسکری. عسکری ہوتا ہے فوجی. سیکنڈ ہے شجاعت. شجاعت کہتے ہیں بہادری کو. تھرڈ پہ آئے گا یلغار, اس کا میننگ ہے حملہ. فورتھ ہے مطلوبہ, اس کا میننگ ہے طلب کیا گیا. ففتھ ہے محاذ. محاذ کہیں گے میدان جنگ کو, ٹھیک ہے, محاذ کا مطلب میدان جنگ. اوکے, سوال نمبر آپ کی بک میں اب یہ الفاظ معنی آپ نے خود رائٹ کرنے ہیں, اس کے بعد آپ کے کوشچن آنسر سٹارٹ ہو جائیں گے. پہلا سوال ہے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان میں کیا سانحہ پیش آیا. آپ نے لکھنا ہے 6 ستمبر 1965 کو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہمارے ملک پر اچانک حملہ کر دیا. اب سیکنڈ دیکھیے, 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی قوم میں کیسا جذبہ بیدار ہوا. آپ نے لکھنا ہے غیرت کا جذبہ بیدار ہوا. تھرڈ لکھیے, 6 ستمبر 1965 کو ایوب خان نے کیا تقریر کی. اب اس کی تقریر رائٹ کریں. 6 ستمبر 1965 کو ایوب خان نے تقریر کی, ملک میں جنگ چھڑ گئی ہے, بھارت نے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کر دیا ہے, لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن کی یلغار کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر آگے بڑھیں گے اور اس وقت تک بڑھتے چلے جائیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کوشچنز ہیں. پھر آگے آئیے سوال نمبر 2. سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں, مطلب آپ نے ٹک لگانا ہے اس کے آگے. پہلا ہے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کے ہمسایہ ملک نے حملہ کیا. کون سے ہمسایہ ملک نے؟ بھارت نے. سب سے پہلا ہوگا پہلے کا فورتھ آپشن از دا رائٹ آپشن, بھارت نے. اب دوسرے نمبر پہ دیکھیے, 6 ستمبر 1965 کو ایوب خان پاکستان کے تھے. کیا؟ سیکنڈ پہ ہے صدر, آپ نے صدر کو ٹک کرنا ہے. تھرڈ ہوگا لوگ خون کا عطیہ دینے کے لیے جمع ہوئے. کہاں پر؟ ہلال احمر کے دفتر. یہ بھی سیکنڈ آپشن از دا رائٹ آپشن. نیکسٹ دیکھیے, ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی. فرسٹ آپشن از دا رائٹ آپشن, چونڈا. چونڈا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی چونڈا میں. پھر ففتھ ہے, لاسٹ ہے, میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے. میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے 10 ستمبر کو. اب سوال نمبر 3 ہے, مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. اب اس میں سب سے پہلا ہے, پوری قوم اپنے سے زیادہ ڈیش طاقت رکھنے والے دشمن کے لیے متحد ہوئی. عسکری. عسکری. سیکنڈ میں آئے گا, یہ عظیم ڈیش ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ملی جذبوں کو جلا بخشیں گی. یہ عظیم یکجہتی. یہ عظیم یکجہتی. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پہ آ جائیے, جب تک کہ دشمن کی ڈیش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا نہیں کر دیتے. دشمن کی توپوں کو, توپوں آئے گا تھرڈ میں. فورتھ ہے, ہمارے بہادر سپاہیوں نے ڈیش کے آگے لیٹ کر اپنی جانیں قربان کی. اس میں آپ کریں گے ٹینکوں کے. ٹینکوں کے.
لاسٹ ہے BRB نہر ڈیش کے دفاع میں بڑی اہمیت رکھتی تھی؟ لاہور. ٹھیک ہے, لاہور. اب سوال نمبر 4 پہ آ جائیں. 43 پیج نمبر 43. سوال نمبر 4 ہے درخت اور غلط اور درست کی نشاندہی کریں. سب سے پہلا ہے ستمبر 1965 کو پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا. یہ رانگ ہے, غلط ہے. سیکنڈ ہے بھارت پاکستان کا دوست ملک ہے. یہ بھی غلط ہے. تھرڈ, صدر ایوب نے ریڈیو پر پاکستانی قوم سے خطاب کیا. یہ درست ہے. پاکستانی فوجی دشمنوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. یہ درست ہے. میجر عزیز بھٹی نے لاہور کا دفاع کیا. یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کالم والا کوشچن ہے. کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے. سب سے پہلا ہے یہ ہمارے اتحاد, اور کالم بے پہ آ جائیں. تھرڈ آپشن ہم آہنگی کا دن تھا. ہم آہنگی کا دن تھا. اب کالم الف کی جو سیکنڈ آپشن ہے بھارت نے اندھیرے میں, آپ نے کالم بے کے فرسٹ کے ساتھ اس کو جوائن کر دینا ہے, بزدلوں کی طرح حملہ کر دیا. اب تھرڈ پہ دیکھیے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے. اب سیکنڈ لاسٹ ہے افراد نے جنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی. ٹھیک ہے. اب فورتھ پہ آ جائیں. کالم الف کا فورتھ ہے بھارتی فوج نے سیالکوٹ کی پہلی. کالم بے کے لاسٹ کے ساتھ اس کو جوائن کریں گے. ڈیفنس لائن توڑ کر شہر کی سلامتی کو مخدوش کر ڈالا. اینڈ دا لاسٹ ون از فوجی آفیسر نے سب کا ماتھا چوما. اور اس کو کالم بے کی سیکنڈ آپشن کے ساتھ آپ نے جوائن کرنا ہے اور ان کے سینوں پر بم باندھے. اب آپ لوگ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 45 پر آ جائیے. پیج نمبر 45 کا سوال نمبر 6 محاورات. محاورات کا کوشچن ہے. سب سے پہلا ہے چاٹ لگنا. چاٹ لگنا. احمد کو ہر وقت دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی چاٹ لگی ہوئی ہے. سیکنڈ دیکھیں حرف آنا. ہم اپنے ملک کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیں گے. تھرڈ ہے خاک اڑانا. پاکستانی فوج نے اپنی فوجی قوت سے دشمن کی خاک اڑا دی. فورتھ ون از دام میں آنا. علی اپنی کم عقلی کی وجہ سے احمد کے دام میں آ گیا. ففتھ ہے دل بیٹھ جانا. شدید گرمی کی وجہ سے بڑھیا کا دل بیٹھنے لگا. اوکے, کوشچن نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کے لاحقے بنائیں. ٹھیک ہے, جو ورڈ آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی اور ورڈ لگانا ہے تو وہ آپ کا لاحقہ بن جائے گا. فرسٹ ہے کار. سب سے پہلے آپ کریں بیکار, بدکار, فنکار, فلمکار, گلوکار. سیکنڈ پہ ہے ساز. فلم ساز, کار ساز, ڈرامہ ساز, اسلحہ ساز, ناساز. تھرڈ ہے کو. اب کو میں آپ لکھیں گے سکو, جھکو, چکو, پکو, رکو. اب ہے آگے گیر. راہگیر, جہانگیر, دستگیر, عالمگیر, آتشگیر. اب ہے نام. نام میں آپ لکھیں گے بدنام, گمنام, بے نام, ہم نام, سرنام. اب ہے تر, کمتر, بہتر, حقیر تر, عظیم تر, بلند تر. لاسٹ ہے شو. ٹی وی شو, ٹاک شو, فیشن شو, برائڈل شو, ایوارڈ شو. اب آ جائیے سوال نمبر 8 پہ. پیج نمبر 46. سوال نمبر 8 ہے آپ کا. کوشچن نمبر 8 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. پہلا ہے بیماری. بیماری کا آپ متضاد لکھیں گے تندرستی.
سیکنڈ ہے بہار، بہار کا آپ لکھیں گے خزاں. تھرڈ ہے بہر، بہر کا آپ لکھیں گے نہر. پھر ہے آس، آس کا آپ لکھیں گے یاس. سوال نمبر 9 ہے آپ کے اعراب کا، یہ دیکھ لیجئے. پہلا ہے بدن، بے کے اوپر بھی زبر ہے اور دال کے اوپر بھی. پھر ہے بشر، بے کے اوپر بھی زبر ہے اور شین کے اوپر بھی. پھر اساتذہ، الف زبر، سین کے اوپر بھی زبر ہے، تے کے نیچے زیر ہے اور زے کے اوپر زبر ہے. اور آخر ہے، آخر میں خے کے نیچے زیر ہے اور سمت ہے، سین کے اوپر زبر ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی آج لیکچر تھا یہ، ہم لوگوں کا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. ہم لوگوں نے آج لیسن نمبر 6 کیا تھا. آلموسٹ یہ تقریباً پورا میں نے آپ کو کمپلیٹ کروا دیا ہے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.